بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں ذیشان، اور آج کی ویڈیو میں بھیک مانگنے والوں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بھیک مانگنے والے کون لوگ ہیں۔ کیا واقعی وہ بھیک کے حقدار ہوتے ہیں، مانگنے کے حقدار ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر ہوتا ہے، ان کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن مانگنا ان کا کام بن گیا ہے، ان کی عادت بن گئی ہے۔ آج ایسے لوگوں کا پردہ فاش ہوگا جو ہم اپنے گھر سے نکلیں تو ہمارے دروازے پر بھی ملتے ہیں، ہم بازار چلے جائیں، کسی بینک میں چلے جائیں، ہر جگہ ہمیں بھیک مانگنے والے نظر آئیں گے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھے، ہر جگہ پر ہمیں ہر نسل کے، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں جو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا وہ مانگنے کے حقدار ہیں بھی؟ اسلام مانگنے والوں کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ انسان کاہل و کامچور اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جب وہ بھی مانگتا ہے، خوشامد کرتے ہوئے مانگتا ہے۔ بیکاری کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو نیچے والا بن کر رہنا پڑتا ہے۔ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور اسے معاشرے میں اونچا مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اوپر والے کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ مانگنے والا۔ مانگنے والے اکثر بھیک کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کا گھر بھرا ہوتا ہے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، مگر عادت پڑ گئی ہے تو مانگیں گے ضرور۔ شرم و حیا کو بلائے طاق رکھ کر، عزت و نفس بیچ کر، ڈانٹ پھٹکار سن کر بس مانگے جائیں گے، ہاتھ پھیلاتے جائیں گے، آہوزاری کرتے جائیں گے۔ جسم توانا ہوگا، ہاتھ پاؤں سلامت ہوں گے، مگر بھیک مانگنا نہ چھوڑیں گے۔ حلیے بہانے روح بدل کر، خود کو بیمار و اپاہج ظاہر کر کے اور مختلف تدابیروں سے بھیک مانگنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خود اور بیوی حتیٰ کہ معصوم بچوں کو بھی بے اہمیت بنا دیں گے۔ بعض بھیک مانگنے والے یہ کہنے سے بھی نہیں چکتے کہ ہم کیوں نہ مانگیں، یہی ہمارا پیشہ ہے، یہی ہماری روزی ہے، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے مانگنا ہمارا حق ہے۔ جبکہ شرعین بھیک مانگنے کا تعلق کسی ذات، برادری اور خاندان و قبیلے سے ہرگز نہیں، اس کا تعلق ضرورت و حاجت سے ہے۔ بغیر ضرورت و حاجت جو مانگے گا وہ جہنم کی آگ اکٹھی کرے گا اور اپنی جولی و کشکول میں انگارے بھرے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے لوگوں سے ان کا مال زیادہ جمع کرنے کی نیت سے مانگا وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، چاہے کم مانگے یا زیادہ۔ مسلم شریف کی یہ احادیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر دو افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدقات تقسیم فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دونوں پر ڈالی، دیکھا کہ تندرست، توانا اور کمانے کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو اس میں سے تم دونوں کو بھی دے سکتا ہوں، لیکن سن لو کہ اس میں کسی مالدار اور کمانے کے لائق، تندرست و توانا کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد سے احادیث ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ صحیح اعضاء کے لیے مانگنا جائز نہیں، یعنی جس کے اجزاء بالکل سلامت ہیں اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ مانگنا ایسے شخص ہی کے لیے جائز ہے جو کنگال و فقیر ہو یا سخت پریشان حال مقروض ہو۔ ان حالات کے بغیر مانگتے ہیں، ان کے منہ پر روز قیامت گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، سارا چہرہ زخموں سے بھرا ہوگا۔ مسلم اور بخاری میں یہ احادیث موجود ہے۔ سہیل بن حنظلہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے تو وہ اس سوال کے ذریعے آگ کی کثرت طلب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ غنا کی حد کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر جو اس کے لیے صبح و شام کی غذا کا کام دے سکے، یعنی جس کے پاس صبح اور شام کو کھانے کے لیے ہو وہ مانگ نہیں سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن یا ایک رات اور ایک دن پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔
یہ ابو داؤد سے احادیث ہے۔ زبیر بن عوام سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پر اٹھا کر لائے اور اس کو فروخت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی آبرو بچا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے یا مانگے، وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ یہ بخاری شریف سے احادیث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مانگنے اور سوال کرنے سے بچتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے۔ جو لوگوں کے مال سے بے پرواہی ظاہر کرتا ہے، اللہ اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور فراخ کوئی نہیں ملا۔ لالچ کے ساتھ مال کو لینا بے برکتی پیدا کرتا ہے، گویا کھاتا جا رہا ہے اور پیٹ بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اس طرح مانگنے کا حرص ہاتھ پھیلانے کا عادی خواہ کتنا ہی جمع کر لے، اس کی حرص پوری نہیں ہوتی، ہر وقت مزید کا طلبگار رہتا ہے۔ بے ہمتی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان سے پیسے مانگنا لازمی سمجھتا ہے، ان کی جھڑکیاں سہ لیتا ہے، ڈانٹ پڑتی ہے مگر پاس نہیں آتا، رسوائی ہوتی ہے، ذلیل و خوار کراتا ہے مگر بھیک مانگنا بند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے کبھی نہیں مانگے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرت ثوبان کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ثوبان کا یہ حال تھا کہ کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ ابو داؤد اور نسائی میں یہ احادیث موجود ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ اسلام ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ محنت و مزدوری کر کے کمانے کھانے پر زور دیتا ہے۔ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی اجازت بدرجہ مجبوری ہے، لیکن اسلام میں پیشہ ورانہ بھیک مانگنے اور اسے اپنا خاندانی حق سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، ہاں، ایک ٹاٹ ہے جس کے کچھ حصے کو ہم پہنتے اور اوڑھتے ہیں، کچھ کو بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، انہیں کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا، میں ان دونوں کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نیلام فرما رہے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا، میں ان دونوں کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولی، اس پر ختم کر دیتے ہیں اور سامان اس آدمی کو دے دیتے ہیں، اور اس سے 2 درہم لے کر انصاری صحابی کو دیے اور فرمایا، 1 درہم کا کھانا وغیرہ خرید کر گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی کا پھل خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ اپنے ہاتھوں سے اس میں لگایا اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور دیکھو 15 دن تک میں تمہیں نہیں دیکھوں۔ چنانچہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے رہے۔ جب 15 دن پورے ہوئے تو وہ 10 درہم کما چکے تھے۔ کچھ کا کپڑا خریدا، کچھ کا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محنت مزدوری کی کمائی کو دیکھ کر فرمایا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں برے نشان ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنا، سوال کرنا 3 اشخاص کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایسا محتاج جس کی بے چارگی نے اسے زمین پر ڈال دیا ہے، ایسا شخص جس کے ذمہ بھاری قرض ہے، جس کے اتارنے کی اس میں استطاعت نہیں ہے، یا کسی خون والے کے لیے خون بہا ادا کرنے کے لیے جس کی ادائیگی اس کے لیے سخت مشقت اور تکلیف دہ کا سبب ہو۔ یہ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد سے احادیث ہے۔ جس دین نے بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہو، محنت سے کمانے کھانے اور کوشش و جدوجہد سے روزی حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہو، اسی دین کے نام پر لیوائیوں میں بکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہو، ہر چوراہے گلی کوچے مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے، تو یہ کس قدر افسوسناک ہے اور باعث شرم والی بات ہے۔ ہم سب کو ہر حال میں اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صرف اپنے در کا سوالی بنائے رکھے۔
اس لیے کہ دھر دھر کے سوالی کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس نے ایک ایسی بکارن کو پکڑا جو مزدوری کا ڈونگ رچاتی تھی، لیکن کروڑوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں سے ملے جو اس نے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ مصری حکام نے ایک بکارن کو گرفتار کیا جو مرض کا ڈونگ رچا کر بھیک مانگتی تھی۔ اس کے 2 بینک اکاؤنٹ میں سے کروڑوں روپے دریافت ہوئے اور 5 عمارتوں کی مالکن بھی ہے۔ 57 سالہ بکارن کا نام نفیسہ ہے، جس کے 2 بینکوں میں 30 لاکھ مصری پاؤنڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ رقم 2 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی روپیز کے برابر ہیں۔ مصری پولیس کے مطابق خاتون ویل چیئر پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی اور خود کو معذور ظاہر کرتی ہے۔ تاہم بعض عینی شاہدین نے کہا کہ اسے چلتے پھرتے دیکھا گیا ہے اور وہ معذوری کا ڈھونگ رچاتی ہے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے ارد گرد مانگنے والے جو دکھتے ہیں وہ بھی معذوری کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تندرست ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہوتے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتا ہے، رہنے کے لیے مکان بھی ہے اور پہننے کے لیے کپڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حلیے اس طرح سے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت ہی غریب، مساکین، اور ہم اس کے حلیے کو دیکھ کر، ان لوگوں کے حلیے کو دیکھ کر ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو آپ پہلے یہ جان لیں کہ آپ کن کو دے رہے ہیں، ان کو دیں جو اس کے حقدار ہیں، وہ ان لوگوں کا بھی حق کھاتے ہیں جو واقعی میں حقدار ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔